ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على الطائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. صدق الله العلي العظيم وصدق الله على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے اور آج ہم اس مناسبت سے کہ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے ایام ہیں، اسی مناسبت سے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 سے لے کر 157 تک، سورہ انعام 8واں پارہ 9واں پارہ، اس کی ہم نے تلاوت کی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 152 سے لے کر اور آیت نمبر 52 کا آخر ہے اور آیت نمبر 57 تک. ظاہری ترجمہ جو ہے ان آیات کا وہ یہ ہے کہ تم عہد کو، اس سے پہلے جو ہے وہ ہے کہ مال یتیم نہ کھاؤ، کم نہ تولو، اور اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا جو عہد کیا اس کو پورا کرو کہ اس کی پروردگار نے تمہیں وصیت کی ہے، شاید تم عبرت حاصل کر سکو، اور یہ ہمارا سیدھا راستہ ہے، اس کا اتباع کرو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جاؤ اور راہ خدا سے الگ ہو جاؤ گے. اسی کی پروردگار نے ہدایت کی ہے کہ اس طرح شاید متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اچھی باتوں کی تکمیل کرنے والی کتاب دی، اس میں ہر شے کو تفصیل سے بیان کر دیا اور اسے ہدایت اور رحمت قرار دے دیا کہ شاید یہ لوگ بقائے الہی پر ایمان لے آئیں. اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے، یہ بڑی بابرکت والی کتاب ہے، لہذا اس کا اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید تم پر رحم کیا جائے. یہ نہ کہنے لگو کہ کتاب خدا تو ہم سے پہلے 2 جماعتوں پر نازل ہو چکی، یعنی توریت حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے. یا یہ کہو کہ ہمارے اوپر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم
ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے تو اب تمہارے پروردگار عالم کی طرف سے تم پر واضح دلیل اور ہدایت رحمت آ چکی ہے قرآن مجید کی شکل میں۔ پھر اس کے بعد اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے اور ان سے اعراض کرے۔ ان قریب ہم اپنی نشانیوں سے اعراض کرنے والوں پر بدترین عذاب کریں گے۔ وہ ہماری آیتوں سے اعراض کرنے والے اور روکنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا ظاہری ترجمہ کر دیا۔ آپ ماشاءاللہ صاحب فہم ہیں، تھوڑا وقت لگائیے، میں نے تھوڑا اشارے کر دیے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کر دی ہے، ترجمہ بھی پیش کر دیا ہے۔ اب بہت آسان ہے، انٹرنیٹ پہ جائیے اور سورے کو دیکھیے، تفسیر کو دے لیے، تھوڑا بہت وقت نکالیے آخرت کے لیے۔ یہ شکوہ قابل قبول نہیں کہ آپ دنیا داری میں اتنا گھر چکے ہیں، آپ تھوڑا وقت اللہ کے لیے بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ تو ویسے بھی ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس ماہ رمضان میں آپ کو اتنا لالچ دیا گیا، اتنا لالچ دیا گیا، اتنے بینیفٹ بیان کیے گئے، اتنے پروفٹ بیان کیے گئے، اتنا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ اب آج کی رات تو ویسے بھی شب 21 ماہ رمضان ہے، شب 19، شب 21، شب 23، یہ شبہائے قدر ہیں، جہاں آپ کی عمر کا ایک حصہ جو ہے، یعنی طبعی موت جو ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، سورہ قدر کو پڑھ لیجئے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ یہ رات کون سی رات ہے جس کو شب قدر کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتیں۔ اب ایک سال میں کتنے دن ہیں؟ 365 دن، مہینے 12۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شہر کہتے ہیں مہینے کو۔ 1000 مہینوں کو آپ سالوں پر جو ہے وہ تقسیم کریں، اور اس کے بعد میں پھر آپ اپنی عمر کا ایک حصہ لگائیں، فقط ایک رات۔ یہ تینوں راتیں نہیں، 3 راتیں عمل کی، ان میں ایک رات جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اب ایک آیت بھی اگر حکم یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اگر آپ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک سورہ پڑھیں، اگر سورہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ایک آیت ہی پڑھیں، اور وہ آیت کتنی کاؤنٹ ہوگی؟ مکمل پورے قرآن کی، یعنی عام دنوں میں ان 3 راتوں کے علاوہ جو شب 19، شب 21، شب 23 ہے، اس کے علاوہ جو ماہ رمضان کے اور ایام ہیں یا راتیں ہیں، ان میں اگر ایک آیت پڑھیں گے تو پورا ایک قرآن کا ثواب ہوگا۔ لیکن شب قدر میں جس میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، اس میں اگر ایک آیت پڑھیں گے تو اب ایک آیت جو ہے عام روزوں کے اندر ایک قرآن کے برابر ہے۔ اب آپ 1000 راتوں کو کاؤنٹ کریں، 1000 راتوں میں 1000 آیتوں کو کاؤنٹ کریں، اور ہر آیت کے مطابق جو ہے وہ ایک قرآن کا ثواب۔ آپ تھوڑا وقت نکالیں، اس لیے کہ بعد کے حالات کا آپ کو نہیں پتہ، اس کے بعد کی جو آپ کی زندگی ہے، طیب و طاہر، حلال غذا، سب کچھ اپنے رب کی طرف سے پائیں گے، اور جنت میں وہ ہوگا۔ نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال کام آئے گا، نہ حکومت کام آئے گی، نہ عہدہ کام آئے گا، نہ ڈگری کام آئے گی، صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ جب تم اللہ سے وعدے کو پورا کرو گے تو شاید تم کو عقل آ جائے، تم کو شعور آ جائے، تم سمجھ جاؤ، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ یہ اللہ وصیت کر رہا ہے آپ کو، اللہ آپ کو وصیت کر رہا ہے، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ، اپنے وعدے کو جو اللہ سے تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو۔ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تم صاحبان ذکر میں تمہارا شمار ہونے لگے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہی اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کی تم جو ہے وہ اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں کی طرف مت جاؤ، ایسے لوگوں کی اتباع نہ کرو جو تم کو صراط مستقیم سے ہٹا دے، ایسے گروہ کی طرف، ایسی انجمن کی طرف، ایسے اداروں کی طرف، ایسے نمائندوں کی طرف تم رجوع نہ کرو جو تمہیں صراط مستقیمی سے الگ کر دے۔
ہم نے تمہیں وصیت کی ہے شاید تم متقی بن جاؤ. یہ وصیت باقاعدہ جگانا ہے. اٹھو جاگو اور دیکھو ہم کیا کہہ رہے ہیں. ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ. اس سے قبل ہم نے حضرت موسیٰ پر کتاب نازل کی تھی جس میں تمام تفصیل بیان کر دی تھی, تمام احکامات بیان کر دیے تھے اور تفصیل کے ساتھ. اور وہ کتاب ہدایت تھی, رحمت تھی. شاید تم اس کے قریب آ کر کے صاحبان ایمان بن جاؤ. وہذا تو اب یہاں کے اوپر یہ ہے کہ ممکن ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے صاحب اگر ہمارے لیے کتاب آئی ہوتی تو ہم عمل کرتے, ان سے بہتر عمل کرتے, ان سے بہتر ہدایت پاتے, ان سے صراط مستقیم پر چلتے. مگر افسوس یہ ہے ہمارے لیے کوئی کتاب نہیں آئی. وہ کتاب تو حضرت موسیٰ پر آئی تھی, ان کی زبان بھی الگ تھی. وہ حضرت عیسیٰ پر آئی تھی, ان کی زبان بھی الگ تھی. اللہ نے کہا کہ تمہاری زبان عربی ہے, تم عرب ہو, ہم نے تمہارے لیے عربی زبان کے اندر کتاب نازل کر دی ہے, اب لو, اب انکار کرو تم حق کا. بینات تفصیل کے ساتھ حق کو بیان کر دیا, ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. اب سوچو سمجھو مشورہ کرو, دیکھو غور کرو, فکر کرو. اگر تم اتباع کرو گے, یہ کتاب مبارک ہے تمہارے لیے جو ہم نے تمہارے لیے نازل کی ہے, اس کی اتباع کرو. شاید تمہارے اوپر اور تم تقوی اختیار کرو, تم پر رحم کیا جائے. اور اس حق کے آ جانے کے بعد بھی اگر تم صراط مستقیم پر نہ چلو, انکار کر دو, تو تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. پھر ہمارے شدید عذاب کا انتظار کرو. ایسا عذاب آئے گا تمہارے اوپر کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے. قرآن مجید کو بیانہ کہا گیا کہ اس کے تعلیمات اس قدر واضح اور روشن ہے کہ اب کسی انکار کی گنجائش نہیں, نہ کسی دوسری کتاب اور شریعت کی احتیاج ہے. یہی آخری کتاب ہے اور یہی آخری شریعت ہے اور یہی آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ آخری نبی ہے. خاتم المرسلین, خاتم النبیین کی مہر, ختم نبوت کی مہر لگا دی گئی. صبح قیامت تک یہی دین اسلام رہے گا, یہی دین شریعت رہے گا, یہی دین محمدی رہے گا اور یہی کتاب قرآن مجید رہے گی. میں نے متعدد مرتبہ اپنے گفتگو میں یہ بات کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں, اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہی فرمایا تھا نا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. یہ انشورڈ کیا تھا اگر میرے بعد قرآن و اہل بیت کو تم لے لو گے, ان کو اختیار کر لو گے, دونوں چیزوں کو, تو میری یہ گارنٹی ہے تم گمراہ نہیں ہوگے. مگر سیاست مدار ملاؤں اور محدثوں نے اور مفسروں نے یہاں پر بھی ڈنڈی ماری ہے, اہل بیت کی جگہ سنت کر دی ہے. کتابی و سنتی. حضور نے دو قرآن چھوڑے ہیں, ایک قرآن ناطق اہل بیت کی شکل میں, ایک کتاب صامت, قرآن صامت. اس قرآن مجید جو دو جلدوں کے درمیان ہے, ان کو چھوڑا ہے. قرآن اہل بیت کے بغیر نہیں, اہل بیت قرآن کے بغیر نہیں. واقعہ قرطاس پڑھیے نا, تب حقیقت کو آپ کو پتہ چلے گا. حضور نے صبح قیامت تک کا انتظام کیا ہے, حفاظت دین, حفاظت اسلام, حفاظت شریعت, حفاظت قرآن کا. مسلمانوں نے کیا کیا؟ یہ تو دستور ہے دنیا کا. ہر مرنے والا دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے, ایک وہ شے جو زبان رکھتی ہے, ایک وہ شے جو زبان نہیں رکھتی.
جو زبان نہیں رکھتی، مال ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، یہ زبان نہیں رکھتا۔ جو زبان رکھتے ہیں وہ اس کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، اس کے اہل ہیں۔ دنیا میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں وہ اہل زبان سے ہوتے ہیں کہ یہ بولنے والا، اسے خاموش کرو، اسے روکو۔ جو غاصب ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، وہ مال پہ قبضہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ بول نہیں سکتا، جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بول نہیں سکتا۔ اولاد تو بولے گی، رشتہ دار تو بولیں گے، قرابت دار تو بولیں گے۔ لہذا حضور نے فرمایا لاؤ مجھے کاغذ اور قلم لا کے دے دو۔ یہ اجل اصحاب جمع ہیں صف اول کے، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، ہر وقت رسول اللہ کے سامنے رہتے، نماز جماعت میں سب سے پہلے رہتے، حج میں ساتھ ہیں، جہاد میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں۔ ظاہراً اب حضور کے ایک ایک لفظ کے اوپر جانوں کا نثار کرتے ہیں۔ جب آخری ایام میں واقعہ قرطاس پڑھیے تاریخوں میں، نوجوانوں ان مولویوں سے پوچھو واقعہ قرطاس کیا ہے۔ آج تو معمولی بات کے اوپر جو ہے وہ مقدمے دائر ہوتے ہیں، اس نے یہ اہانت کر دی، اس نے یہ توہین کر دی، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ کون وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہنگامہ میں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ خبردار میرے نبی کے سامنے تیز لہجے میں بات نہ کرنا، ورنہ تمہارے سارے اعمال ہبط ہو جائیں گے۔ وہ کون افراد تھے اس طرح دیدہ دلیر، دریدہ ذہن، جنہوں نے حضور کی حیات میں آپ کے سامنے، قرآن کہہ رہا ہے ان کے سامنے اپنے لہجے کو، اپنی زبان کو بند رکھنا، ان کی آواز پہ بلند نہ ہو۔ اور وہ ایسے شاطر تھے کہ انہوں نے چیخ و پکار کی، یہاں تک کہ دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا تھا کاغذ و قلم دو، اور ایک کہتا تھا نہیں۔ کیوں؟ کہیں تحریر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وصیت میں، بڑے سیاستداں تھے، جہاں دیدہ تھے، جانتے تھے نبی کیا لکھیں گے، اور اب کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے فلاں نے نہیں کاغذ و قلم دیا تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کیوں نہ لکھوا لیا۔ حضور ایک بات بتایا، کسی کی زندگی میں لوگ جمع ہو، ڈاکٹر موجود ہو، وکیل موجود ہو، اور وہ وصیت کرنا چاہے اور کر نہ پائے، اینی ریزن، انتقال ہو جائے، یا اگر کرے تو گواہ اور یہ سب موجود نہ ہو، عوام کے سامنے نہ ہو، صرف گھر والے ہوں، بیوی ہو، بچے ہو، اور وہ لکھ دے، اس کی کوئی ویلو رہے گی؟ علی ابن ابی طالب نے اسی لیے نہیں لکھوایا کہ کل یہ انکار کر دیں گے کہ علی نے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ اکیلے سے جو ہے وصیت لکھوا لی۔ اور اتنا ہنگامہ بچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سب کو نکالنا پڑا۔ نکل جاؤ میرے بات سے باہر۔ جیسے اللہ نے کل اپنی بارگاہ سے ابلیس کو نکالا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مخالفین کو نکالا، جو حضور کی وصیت کے خلاف تھے، جو حضور کے اوپر لہجہ بلند کر رہے تھے، اور جو زبان پہ آ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے۔ ان سب کو نکال دیا، راستہ ملا لیں۔ اللہ نے نکالا، رسول اللہ نے نکالا، ہم امتی ہو کر کے ہم بھی نکالنا ہے ان کو۔ کیا غلط کر رہے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کون ہے، جو بھی ہوں، مولانا شبلی نعمانی سے پوچھئے، مولانا مودودی سے پوچھئے، اپنی تاریخوں سے پوچھئے، اپنی کتابوں سے پوچھئے، اپنے ملاؤں سے کہیے بتائیں وہ بدبخت کون تھے جنہوں نے اتنی بڑی اہانت کی ہے قرآن کی، اللہ کے حکم کی اور رسول اللہ کی، کہ قرآن کہتا ہے اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ آؤ جاؤ، خدا تمہیں مدینہ منورہ میں جانا نصیب کرے، حضور کی قبر مطہر جہاں پر ہے، 3 دروازے ہیں، وہاں کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، خبردار رسول اللہ کی سامنے جو ہے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ حکم قرآن، حکم الہی،
وہ مسلمان کیسا مسلمان ہے جو قرآن کی مخالفت کرے، اللہ کی مخالفت کرے؟ تاریخ کو جھٹلاؤ گے؟ بتلاؤ ان نوجوانوں کو، آج کی نسل کو۔ آج علم کا زمانہ ہے، لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ وہ کون افراد تھے، کون تھے اسلام کے، اللہ کے، رسول اللہ کے مجرم، جنہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے قرآن کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، اللہ کے خلاف، کہ رسول اللہ کو نکالنا پڑا، میرے پاس سے نکل جاؤ۔ اور وہ کون افراد تھے جو حضور کے پاس رہے؟ میں نہیں بتاؤں گا، آپ دیکھیے، تلاش کیجئے، معلوم کیجئے، میں نے آپ کو اشارہ کر دیا ہے۔ واقعہ قرطاس کے نام سے تاریخیں بھری پڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خطرے سے آگاہ کیا، آپ کو ہر خطرے سے آپ کو آگاہی دی ہے بھائی۔ قرآن نے بھی، رسول اللہ نے بھی راستہ بھی بتا دیا، صراط مستقیم کون ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے کون تمہارا دشمن ہے، کس سے بچ کے رہنا۔ رسول اللہ نے ان دشمنوں کی نشاندہی کی ہے، بچنا، صراط مستقیم کیا ہے۔ ابو مالک اسدی کہتے ہیں کہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کے بارے میں نے سوال کیا، سورہ انعام آیت نمبر 153۔ آپ نے فرمایا وہ صراط مستقیم ہم ہیں۔ حدیث میں ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اپنے بندوں کو خود ہی اپنی معرفت کرا دیتا، لیکن اس نے اپنی معرفت کے لیے ہم کو اپنے ابواب و صراط اور سبیل قرار دیا ہے، اور اپنی مخلوق کے درمیان ہم کو وسیلہ قرار دیا ہے۔ اب جو بھی شخص ہماری ولایت سے منہ موڑے گا اور انحراف کرے گا، یا ہمارے دشمنوں اور اغیار کو ہم پر فضیلت دے گا، تو وہ صراط سے اوندھے منہ گرا دیا جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں صراط مستقیم دو ہیں، ایک صراط دنیا میں ہے، ایک صراط آخرت میں ہے۔ وہ صراط مستقیم کے جو دنیا میں ہے اس میں کسی طرح کی کمی اور نقص نہیں ہے، اور اعلیٰ علیین تک وہ پہنچتی ہے، وہ استوار و پائیدار ہے، اس تک باطل کی رسائی نہیں ہے۔ وہ صراط جو آخرت میں ہے تو یہ وہ راستہ ہے جس پر اہل ایمان گامزن ہے، وہ سیدھا جنت تک جاتا ہے، جنت کے راستے سے دوزخ کے راستے پر نہیں پڑیں گے، اور وہ صرف جنتی کی طرف گامزن رہیں گے، وہ اپنی سمت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے ھذا صراط مستقیم کے بارے میں جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہے، خدا کی قسم حضرت میزان ہے، اور صراط مستقیم بھی وہی ہے۔ طبری میں انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے حفظگانہ قاریان قرآن نے صراط کو تنوین کے ساتھ مرفوع پڑھا ہے، اور علی میں لام کو فتح زبر لگایا ہے، اور یعقوب، ابو رجا و ابن سیرین و قتادہ و مجاہد و ابن میمون نے علی کے لام کو کسرہ زیر لگایا ہے تاکہ صراط کی صفت ہو سکے۔ قتادہ نے حسن بصری سے نقل کیا ہے وہ ہمیشہ اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے ھذا صراط علی مستقیم۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا صراط جس کے واسطے ابلیس نے کہا تھا میں لوگوں کو تیری سیدھی راہ پر چلنے سے گمراہ کروں گا، انہیں اس سے دور کروں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ، ضرور تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ وہ صراط مستقیم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب ہیں۔ شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 591۔ جناب رسول خدا نے فرمایا فَوَعِزَّةُ رَبِّي وَجَلَالُهُ إِنَّهُ لِبَابِ اللَّهِ الَّذِي لَا يُؤْتِي إِلَّا سَنَةً إِلَّا مِنْهُ وَأَنَّهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ وَأَنَّهُ الَّذِي
यसअलुल्लाह अन विलायतिही यौमल क़यामा, अपने परवरदिगार के इज्जत व जलाल की कसम खाकर ये कहता हूँ। ये कौन फरमा रहा है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शवाहिद तंजील जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 61। बेशक वो आस्थान क़ुद्स इलाही है, अल्लाह के हुजूर में पहुँचने का बस वही वाहिद दरिया है। बेशक वो सिरात मुस्तकीम है और वो हस्ती हैं कि वो अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उनकी विलायत के बारे में सवाल करेगा। किसकी विलायत के बारे में? मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलायत के बारे में। उसके बाद फरमाते हैं कि ए परवरदिगार, तेरी ज़ात पाक व पाकीज़ा, वो लोग इस वलीउल्लाह की विलायत को छोड़कर मुशरिक हो रहे हैं और तेरे वली की जगह वो गुमराही में डालने वालों की पूजा कर रहे हैं। ए परवरदिगार, तू गवाह रहना, हमारा इमाम हादी रशीद मुर्शिद हज़रत अली अमीरुल मोमिनीन के सिवाय कोई नहीं। तूने अपनी किताब अजीज़ में हमारे मौला का जिक्र किया है और इस तरह फरमाया, वो हमारे नज़दीक किताब महफूज या लोहे महफूज अलीउल हकीम है। हम अपने इमाम बरहक की इमामत में किसी को शरीक करार नहीं देते और हज़रत अली के सिवाय हम किसी को अपना सरपरस्त नहीं मानते। तफसीर नूरुस सकलैन। अबू बसीर कहते हैं, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, सिरात से गुजरने वालों के दर्जात हैं और सिरात मुस्तकीम बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज़ है। कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ लोग तेज रफ्तार घोड़े की सूरत से गुजरेंगे, कुछ लोग हवा के झोंके की तरह गुजरेंगे, कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता खरामा खरामा गुजरेंगे, कुछ लोग लड़खड़ाते हुए गुजरेंगे। इस तरह से कुछ लोग सिरात से गुजरेंगे कि आधे इधर और आधे इधर, कुछ दोज़ख में, कुछ दोज़ख के पार। जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने खलाइक गुज़िश्ता व हाल और आइंदा को जिंदा करेगा तो हमारा परवरदिगार निदा देगा, ताहते अर्श से निदा करेगा, है गिरोह खलाइक, अपनी आंखों को मूंद लो ताकि हजरत फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजर जाए। सैयदत निसाइल आलमीन का सिरात से गुजर हो रहा है। तमाम खलाइक अपनी आंखों को मूंद लेगी और हजरत फातिमा ज़हरा सिरात से गुजर जाएंगे। हजरत मोहम्मद वाली और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम के सिवाय हर एक की आंखें बंद रहेंगी, वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उनकी चादर तथीर का एक सिरा सिरात पर साया अफगन होगा, एक सिरा चादर का उनके हाथ में होगा और एक सिरा अरसा क़यामत में फैला होगा। और उस वक्त हमारे परवरदिगार का मनादी निदा करेगा, ए फातिमा से मोहब्बत करने वालों, खातून जन्नत की चादर से वाबस्ता हो जाओ। हजरत फातिमा के आस्थान इस्मत से वाबस्ता अफराद और जामे मवद्दत से सैराब होने वाले दोस्त सब चादर तथीर के ज़ेरे साया होंगे। उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी और वो सब आतिश दोज़ख से निजात पाएंगे। शेख सदूक फरमाते हैं, हमारा अकीदा है कि सिरात है, हक है, बरहक है। सिरात एक पुल है और दोज़ख के ऊपर से गुजरता है, उस पुल से तमाम खलाइक को गुजरना होगा। अल्लाह फरमाता है, व इन्ना मिनकुम इल्ला वरदूहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, कोई एक भी बाकी नहीं रहेगा जो इस पुल से न गुजरे, ये तुम्हारे परवरदिगार का हतमी फैसला है। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या अली इज़ा काना यौमल क़यामत अक़ुदु अना व अंत व जिब्रील अला सलातिन फला यजूज़ु अला सिरातिल इल्ला मन कानत माउ बेवाअतिन विलायत का। ए अली, जब क़यामत का दिन नमूदार होगा, उस रोज़ मैं, तुम और हज़रत जिब्रील सिरात पर बैठ जाएंगे और सिरात से बस वही गुजरेगा जिसके पास तुम्हारी विलायत का परवाना होगा। 2 रोज़ कबल मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की रिवायत नकल की थी, उनकी गवाही नकल की थी। उनकी बेटी जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की गवाही इसी सिलसिले में नकल की थी। हज़रत अली उनके आइमान फर्जन विलायत इसलिए सिरात कहते हैं कि उनकी विलायत के बगैर दीन नहीं है। और हज़रत अली ने बनफ्स शरीफ सिरात के मानी बयान फरमाते हैं, अना सिरातुल्लाहिल मुस्तकीम व उर्वतिल वुस्ता अल्लती ला इन्फिसाम लहा, मैं सिरात मुस्तकीम हूँ, मैं अल्लाह की रेशमा हूँ
اور اس رسما میں کہیں سستی اور ضعف نہیں ہے. یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت و اطاعت و پیروی ہے، اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اور حدیث میں ہے کہ قیامت میں جنت کی طرف جانے والا راستہ پل کی طرح ہے اور افراد بشر کو اس پل سے گزرنا ہوگا. یہ وہی صراط ہے جس کی دائیں جانب جناب رسول خدا، بائیں جانب جناب امیر فرما ہوگے. اور منادی ندا گا اللہ کے حکم سے، محمد و علی ہر کینہ پرور کافر اور دشمن کو دوزخ میں جھونک دو. حدیث میں ہے قیامت کے روز صراط سے بس وہی گزر سکتا ہے جس کے پاس علی ابن ابی طالب کی طرف سے دوزخ سے چھٹکارے کا پروانہ ہو. اسی لیے پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا راستہ بے شک سیدھا راستہ ہے اور میرا طرف سے ہے، تم لوگ اپنی طرف سے اس کو ٹیڑھا مت بنانا. جو لوگ اپنی طرف سے راستہ بنائیں گے وہ راستہ خدا کا نہیں ہے. اب آپ آیات کی تفاسیر کو دیکھیں، آیات کے ترجمے کو دیکھیں، واقعات کو ملائیں. اللہ نے غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے من کنتو مولا فہذا علی مولا کی صدا بلند کی، اور اس سے پہلے پورا تجربہ ہے حیات کا، یعنی کب سے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے لے کر اور میدان غدیر تک علی ابن ابی طالب ہر موقع پر نظر آئیں گے، ہر مقام پر نظر آئیں گے، مدد کے لیے نظر آئیں گے، جنگ کے سربراہ کی حیثیت سے نظر آئیں گے. کبھی میدان میں پیٹ نہیں دیکھی، میدان شجاعت میں یکا و تنہا رہے، قوت کا اپنی سکہ جمایا، ظالم کو چھوڑا نہیں، کافر کو چھوڑا نہیں، مشرک کو چھوڑا نہیں. جب مقابلے پر آ گیا تو تلوار سے بچا نہیں. جائیے جنگ خندق اسی مہینے میں ہوئی ہے، پوچھئے. جب عمر ابن عبدود مقابلے پر آیا تو مولا نے یہی نہیں کہ گردن کاٹ دی اس کی، آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم 3 باتیں اگر تیرے سامنے پیش کی جائے تو ایک بات قبول کرتا ہے. بولے ہاں. آپ نے فرمایا اسلام قبول کر لے. نہیں کروں گا. واپس چلا جا. نہیں جاؤں گا. کہا پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں پیادہ ہوں تو بھی پیادہ ہو جا. غصے میں گھوڑے سے نیچے اترا، گھوڑے کے پیر کاٹ دیے. دیکھا آپ نے فرمایا تیری حسرت نہ رہ جائے لہذا تو حملہ کر. 1000 بہادروں کا مقابلہ کرنے والا عمر ابن عبدود، دور سے مسلمان تماشا دیکھ رہے ہیں. پوری زندگی یہی رہا کوئی کمی علی کے عمل میں نظر آئے. اس نے حملہ کیا، مولا نے بچا لیا. بعض روایت کہتی ہے ہلکا زخم آیا. اب مولا نے فرمایا تو آمادہ ہو جا. مولا نے ضربت لگائی، وہ زمین پر گرا. مولا نے اس کو زیر کیا، سینے پر سوار ہوئے. کچھ دیر بعد اتر آئے، مسلمان دیکھ رہے تھے. پھر مولا علی نے اس کا سر قلم کیا. اب یہاں سے احکامات اسلامی، اخلاق اسلامی، اخلاق رسول اللہ، سنت پیغمبر دیکھیے. اسی عمر ابن عبدود کی بہن کو جب پتا چلا کہ میرا بھائی قتل ہو گیا تو گھر سے یہ وعدہ کر کے چلی پوری زندگی روتی رہوں گی، بھائی آنسو نہیں روکوں گی. کیونکہ اب ایک تصور لے کے چلی، جو دستور تھا، جو قاعدہ تھا اس زمانے میں کہ جب دشمن کو زیر کر دیتے تھے
تو اس کی زرہ کو لوٹ لیتے تھے، اس کے لباس کو لوٹ لیتے تھے، اس کے خود کو لوٹ لیتے تھے اور لاشیں کی بے حرمتی کرتے تھے، اس کے اعضاء و جوارے کاٹ کر کے خوشی خوشی اپنے گلے میں پھیرتے تھے، جشن مناتے تھے۔ وہ تصور لیے ہوئے چلی کہ اب میرے بھائی کے ہاتھ پیر کٹ گئے ہوں گے، اب دل نکال لیا ہوگا، گردے نکال لیے ہوں گے، آنکھیں نکال لی ہوں گی، لباس سے بے لباس کر دیا گیا ہوگا، اس کی ذرا خود کو چھین لیا ہوگا، اور اب میرے بھائی کی لاش کی بے حرمتی ہو رہی ہوگی۔ مگر حیرت میں رہی جب جنازے کے اوپر پہنچی، آدھا میں کوئی سوائے سر کے کوئی چیز نہیں کاٹی گئی، ذرا قیمتی ذرا اس کے بدن پہ موجود ہے، خود موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ جو بہن عہد کر کے چلی تھی وہ جنازے میں کہتی ہے، بھائی میں کیا دیکھ رہی ہوں، عرب والوں کا اصول بدل گیا، اور پریشان ہو کے پوچھتی ہے میرے بھائی کو قتل کس نے کیا؟ معلوم ہے علی ابن ابی طالب نے۔ اچھا، علی ابن ابی طالب اخلاق کے ان اعلی منازل کے اوپر فائز ہے کہ جو دستور عرب رہا ہے اب تک جاہلوں کا، قتل کے بعد لاشوں کی بے حرمتی کرنا، ان کے اعضاء کو کاٹ کے گلے کا ہار بنانا، ان کو بے لباس کرنا، اس کی تشہیر کرنا، اس کی زرہ کو چھین لینا، مال غنیمت میں اس کی تلوار، زرہ، خود سب لے جانا، یہ کچھ نہیں لے گیا۔ جانتے کیا کہتی ہے؟ میرے بھائی مبارک ہو، تجھے دنیا کے اعلیٰ ترین اعلیٰ نفس والے اور شریف النفس انسان نے قتل کیا ہے، دنیا کے بہادر ترین نفس انسان نے قتل کیا ہے۔ تیرے لیے شرف ہے، منزلت ہے تیرے لیے کہ کسی بنی بقال کا تجھ سے مقابلہ نہیں ہوا، دنیا کے سب سے بڑا شریف النفس اور اشجاع انسان سے تیرا مقابلہ ہوا ہے، اور تیرا قاتل جو ہے وہ دنیا کا شریف ترین انسان ہے۔ یہ وہ فضیلت ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی جو دشمن کی بہن بیان کر رہی ہے۔ اور اب مولا کائنات ایک ہاتھ میں سر لیے ہوئے آتے ہیں۔ مسلمان پہلے ہی پہنچ گئے، یا رسول اللہ یہ ادا پسند نہیں آئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا علی نے اس کافر کو زیر کر لیا تھا، اس کے بعد سینے سے اتر آئے، اتنا موقع کیوں دیا اس ظالم کو، کافر کو، مشرک کو، ملحد کو اتنی زندگی کیوں دی؟ فوراً ہی سر قلم کیوں نہیں کیا؟ کہا بھئی علی آئیں گے، ان سے پوچھ لیں گا، وہی جواب دے سکتے ہیں، انہی کا معاملہ ہے۔ مولا ہے علی یہ مسلمان کو شکوہ کر رہے ہیں، ذرا ان کو بتاؤ کیا بات ہے۔ ہاں بتاؤ کیا بات ہے بھائی؟ کہا کہ آپ نے مرحب امر کو زیر کیا، سینے پر آپ سوار ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کچھ دیر بعد پھر سوار ہوئے، پھر قتل کیا۔ بولے ہاں کیوں؟ کہا کہ جب میں نے اس کو زیر کر لیا، اس کے سینے پر سوار ہوا، تو اس نے میری شان میں گستاخی کی، بے ادبی کی، اس نے اپنا لعاب دہن میری طرف پھینک دیا، مجھے غصہ آ گیا، میں سر قلم کرنا چاہتا، غصہ آ گیا، لیکن چونکہ یہ قتل میں خالصتاً لوجہ اللہ کر رہا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، کہ اس نے اللہ اس کے رسول کو چیلنج کیا تھا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی تھی، دین کا مذاق اڑایا تھا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا تھا، میں خالصتاً لوجہ اللہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے میری شان میں گستاخی کی، لعاب دہن پھینکا، تو مجھے غصہ آ گیا، لہذا میں سینے سے اتر آیا، کیونکہ اگر اس وقت قتل کرتا تو میرا نفس انتقام کے نام پر شامل ہو جاتا اس قتل میں۔ نیت کو کون پہچانتا ہے بھائی؟ مگر یہ علی ابن ابی طالب ہے، اتر آئے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پھر خالصتاً لوجہ اللہ اس کے سر کو قلم کیا۔ ہو گئی بات ختم؟ نہیں۔ جب آپ نے یہ بات بیان کی تو جانتے حضور نے کیا فرمایا؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ یہ ہے اخلاص نیت، یہ ہے عمل لوجہ اللہ۔ تمام کائنات کی عبادتیں
ہیچ ہیں اس ایک ضربت علی ابن ابی طالب کے لیے جو خالصتاً اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے امر کے سر پر لگائی گئی ہے۔ کوئی مسلمان اس کے مقابل؟ اسی سلسلے کو انشاءاللہ کل آگے بڑھائیں گے، آج دامن وقت میں گنجائش نہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ ایسا امام اور مسلمان اس کے دشمن ہو جائیں، اس کے قتل کے درپے ہو جائے، اس کی شمع حیات کو گل کر دیں۔ اس لیے اللہ نے اس پر لعنت کی ہے جس نے امام علی ابن ابی طالب کو قتل کیا ہے، اور ساتھ میں ان پر بھی لعنتیں ہیں جنہوں نے وہ اسباب فراہم کیے، جنہوں نے اسلحہ فراہم کیا، جنہوں نے زہر فراہم کیا، جنہوں نے اس واقعے کو ترتیب دیا۔ کل یوم شہادت ہے، انشاءاللہ کل مصائب بھی پڑھوں گا اور شہادت کی تفصیل بھی۔ آج اس واقعے کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ خداوند عالم آپ سب کو سلامت رکھے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اور آخری سانس تک زندگی کے ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم و دائم فرمائے۔ زندگی کے کوئی ایک لمحہ علی اور آل علی کی محبت و ولایت سے دور نہ ہو۔ آپ سب کو پروردگار سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت کے، کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار آپ کے مریضوں کو شفا عاجل و کامل عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی احتشام نقوی صاحب بیمار ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہے، سلطان کرم علی صاحب ان کی اہلیہ، بہن سلمہ لاڈک، ظفر زیدی صاحب، ظفر جعفری صاحب، جناب احتشام رضا کاظمی صاحب، یہ تمام مومنین، ان کے علاوہ اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں، علی شیخ صاحب ہمارے، پروردگار ان سب کو سلامتی عطا فرمائے، ان سب کے سائے کو قائم و دائم رکھے، ہماری توفیقات میں گناہ کو اضافہ فرمائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام سامعین میرے لیے بھی صحت و سلامتی، رزق کی برکت، بچوں کے نیک سیرت اور ولائے آل محمد پر چلنے کے لیے، دوام کے لیے دعائیں فرمائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج کا میرا پروگرام یہ آپ کے سماعتوں تک جو میرے الفاظ پہنچے ہیں، اس کا اہتمام کیا ہے جناب سید صفدر زیدی صاحب، جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ اصل تو یہ ہمارے ہندوستان کے میرٹھ کے خانوادہ ہے یہ، اور بڑا مذہبی خانوادہ ہے، اور بڑا نڈر محبان اہل بیت کا خانوادہ ہے۔ زبردست جلوس کراچی میں ان کا نکلتا ہے، یہاں بھی بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں یہ۔ آج انہوں نے یہ پروگرام اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے اسپانسر کیا ہے۔ میری گزارش ہے ان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ، میرے مرحومین کے لیے مولانا تلمیذ صاحب قبلہ، اور تمام مومن و مومنات مرحومین کے لیے، خاص طور سے جناب باقر رضوی صاحب کے لیے، جناب صفدر زیدی صاحب کے مرحومین، جناب سید محسن علی زیدی، سید ابن حسن، سید واجد علی زیدی، امت الزہرا، آل زہرا، سید عصمت علی زیدی، سید اصغر علی زیدی، سید اسد علی زیدی، سید عظمت علی زیدی، سلطان شیرازی، علی رضا شیرازی، ذل حسن، حسن رضا، قمر رضا، حضور عالم، ان تمام مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔